تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد سائنس سرکار سردار زادہ تجمل باز کے اسپریچول اور اسٹرالوجیکل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے 9 مارچ سے 15 مارچ 2026 تک کے نہایت اہم، بااثر اور فیصلہ کن ہفتے کے بارے میں۔ برج اسد آپ فطری طور پر باوقار، پر اعتماد اور قیادت کی صلاحیت رکھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کریں اور آپ کی بات کو اہمیت دیں، مگر یہ ہفتہ آپ کو یہ یاد دلانے آ رہا ہے کہ اصل طاقت صرف قیادت میں نہیں بلکہ برداشت اور حکمت میں بھی ہوتی ہے۔ سیاروی ترتیب اس ہفتے آپ کے فیصلوں، تعلقات اور ذاتی وقار کے معاملات کو نمایاں کر سکتی ہے۔ کچھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کریں۔ اگر آپ نے اس ہفتے صبر اور سمجھداری کو اپنایا تو یہی وقت آپ کے لیے عزت، استحکام اور کامیابی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس ہفتے کن معاملات میں احتیاط ضروری ہے اور کہاں آپ کے لیے خوشخبری موجود ہے۔ اسد اس ہفتے آپ کی ذہنی کیفیت خاصی متحرک رہ سکتی ہے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ خود کو پر اعتماد اور متحرک محسوس کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کئی منصوبے اور خیالات آ سکتے ہیں اور آپ انہیں فوری طور پر عملی شکل دینا چاہیں گے، مگر ہفتے کے درمیانی دنوں میں کوئی ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے جو آپ کے صبر کا امتحان لے گی۔ ممکن ہے کسی قریبی شخص کا رویہ یا کسی ساتھی کی بات آپ کو ناگوار گزرے۔ اس وقت آپ کا رد عمل بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ نے غصے کے بجائے برداشت کا مظاہرہ کیا تو یہی معاملہ آپ کے حق میں جا سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے بڑی دانش مندی ہوتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ اصل قیادت وہ ہوتی ہے جو حالات کو سنبھال لے۔ کیریئر اور مالی معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ برج اسد کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو کسی نئے چیلنج یا ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی مگر اس کے ساتھ توقعات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ بعض افراد کو اپنے سینئرز یا ساتھیوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ منصوبہ بندی کا اور حکمت عملی بنانے کا ہفتہ ہے۔ کسی نئی ڈیل یا شراکت داری کا امکان ہو سکتا ہے مگر جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ مالی معاملات میں توازن ضروری ہوگا کیونکہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کیا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے اسد کو اس ہفتے نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ فطری طور پر مضبوط اور باوقار ہوتے ہیں مگر کبھی کبھار یہی انداز دوسروں کو سخت محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت کے رشتوں میں توجہ اور وقت دینا ضروری ہوگا۔ خاندان میں کسی قریبی فرد کو آپ کے مشورے یا حمایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ تعلقات میں جیت ہمیشہ اپنی بات منوانے میں نہیں بلکہ دوسروں کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دل سے بات کی تو رشتوں میں قربت بڑھے گی۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ برج اسد کے لیے توازن کا پیغام دے رہا ہے۔ زیادہ مصروفیت اور ذہنی دباؤ جسمانی تھکن کا سبب بن سکتا ہے۔ سر درد یا تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی روٹین کو متوازن رکھیں۔ مناسب آرام، متوازن غذا اور ہلکی ورزش آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ذہنی سکون کے لیے گہری سانس لینے کی مشق اور دعا کو معمول بنائیں۔ اگر آپ نے اپنی صحت پر توجہ دی تو ہفتے کے آخر تک توانائی میں بہتری محسوس کریں گے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج اسد کے لیے اہم پیغام رکھتا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اصل عزت اور طاقت اللہ کی رضا میں ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے خاص وظیفہ ہے یا عزیز و یا اللہ ہو۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ پڑھیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔
इंशाल्लाह इस अमल से आपको इज़्ज़त, दिल का सुकून और मामलात में आसानी हासिल होगी। नाज़रीन कराम, 9 से 15 मार्च 2026 का ये हफ़्ता बुर्ज असद के लिए आजमाइश और मौका दोनों का इम्तजाज है। अगर आपने सब्र, हिकमत और दुआ को अपना साथी बनाया तो यही हफ़्ता आपको नई बुलंदी की तरफ ले जा सकता है। याद रखें, असल अज़मत सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल रहनुमाई आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगली वीडियो में हम बुर्ज सुमला के हफ्तावार जायचे पर बात करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इलाही आमीन। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा इल्म तजर्बा नहीं, विरासत है जो सदियों से चला आ रहा है। हम तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम और फ़िज़ान अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करते हैं और आपके मसाइल का रूहानी हल करते हैं। ये इल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम से सीना बसीना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम 10वें इमाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक और वहाँ से होता हुआ मुर्शिद साईं सरकार तक चला आ रहा है। अल्लाह ताला आपको अपने बरगुज़ीदा बंदों और इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए और आपको अपनी मखलूक में खैर बांटने वाला बनाए। इलाही आमीन।